احباب جڑے دوست مستقل درس سنتے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسا کوئی دوڑ نہیں سی لگائی کہ جلدی جلدی انہوں ختم کر دو، بلکہ آہستہ آہستہ مضمون دے مطابق ایک دو آیتاں دا درس، ایک دو آیتاں دا تو چلدیاں اللہ پاک دی رحمت اور دی توفیق دے نال 6.25 سال دے اندر قرآن پاک مکمل ہویا الحمدللہ۔ یہ اللہ دی رحمت ہے۔ اور ساڑھے بزرگ مولانا محمد یحییٰ شرک پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دی عادت سی کہ جویں بھی ہون اوکھے سوکھے سفر تو آئے بیمار نے یا جو بھی درس قرآن نہیں سی چھڑ دے۔ 2.5 سال میں انہاں دی زیر تربیت رہا، اللہ پاک نے یہ اثر کیتا ہے انہاں دی تربیت دا کہ سفر تو رات جنہ مرضی لیٹ آئے الحمدللہ درس نہیں چھڑیا۔ یہ دی رحمت ہے، دی توفیق۔ اور تیسری دفعہ الحمدللہ ساڈا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، ہو چکے ہیں، بلکہ کل جمعے والے دن صبح آخری درس سی اور اج اسا الحمدللہ پھر سورہ فاتحہ تو آغاز کر دیتا ہے اللہ دی توفیق دے نال۔ پھر ویکھاں گے جنی دیر چلیا، زندگی نے جدوں تک ساتھ دیتا، جدوں تک اللہ پاک نو منظور ہویا 3 دفعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک مکمل ہو چکے ہیں ساڈا تفسیر دے حوالے نال۔ تو اسی ہی سلسلے دے اندر اج دا پروگرام بڑا ہی ایمان افروز اور روح پرور پروگرام، قرآن دی محفل ہے نا، تے یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ محترم بزمی صاحب اتنے تشریف، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اے جنے لوگ بیٹھے نے نا، جنے آئے نے مرد عورتاں ساریاں دے فرشتیاں نے نام نوٹ کر لائے۔ آخری مجلس دے آخر تک جنے لوگ آن گے ساریاں دے نام لکھے جان گے۔ گل سننے والی اہلن سہلن، جدوں اے محفل ختم ہونی جنے بیٹھے نے جنے سننے والے اللہ پاک فرشتہ نو گواہ بنا کے فرماندے نے جاؤ میں انہاں سارا نو معاف کر چھڈیا۔ فرشتے آندے نے اللہ ایک بندہ تو ایویں ہی آ گیا سی، اونج ہی آیا، سننے واسطے نہیں آیا۔ اللہ فرماندے نے میرے قرآن دی محفل، میرے ذکر دی محفل اتنی برکت ہے، ایتھے اونج بہن والا بھی محروم نہیں، انہوں بھی اسا معاف کر چھڈے۔ اس واسطے جنی دیر بہنا انشاءاللہ رحمت دے فرشتے اج پر بچھا کے ساڈے تے کھڑے، پراں دا سایہ کر کے رحمت سکینت تسکین اللہ پاک والوں نازل ہوندی اور نازل ہو رہی۔ بلا تاخیر اسی پروگرام دا آغاز کرنے ہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک واسطے دعوت دیاں گا میرے والد محترم استاد الحفاظ کونا مشق استاد فضیلت الشیخ قاری محمد جعفر صادق صاحب تشریف لے آندے اور قرآن پاک دی تانوں تلاوت سنت۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم الحمدللہ تلاوت قرآن پاک تو اس محفل دا آغاز ہو چکے ہیں. مولانا آئے گی. نعت دے دو جملے میں آپ ہی پڑھ دیں گا. میرے تو بعد برادر اصغر مولانا پروفیسر انعام الرحمان عابد صاحب چند منٹ انشاءاللہ گفتگو فرمان گے, پھر ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوئے گا. شاعر نے نا قیامت دا منظر پیش کیتا ہے, یہ بھی لوگوں نے کئی دفعہ سنے ہی گئے. نبی علیہ السلام نے جتنی تڑپ لے کے امت کی بخشش کروانی, سفارش کرنی, وہ دا نقشہ کھینچے کہ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے. تڑپ کیے امت میری بخشو ساری, اے میرے سونے رب جی امت میری بخشو ساری, امت میری بخشو ساری. دوجی گل میں تاں کرنی ہے, دوجی گل میں تاں کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے. پھر اللہ پاک والو حکم ہوئے گا سجدے چوں سر چک لے سونا, سجدے چوں سر چک لے پیارا, سجدے چوں سر چک لے سونا. اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے, اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے. پھر اللہ پاک فرمان گے جس نے غلامی کیتی تیری, میرے محبوب پیغمبر جس نے اطاعت کیتی تیری, جس نے غلامی کیتی تیری, جنت میں او دے نہ کرنی ہے. خطاب واسطے تشریف لے آندے نے برادر اصغر پروفیسر مولانا انعام الرحمان عابد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ۔ اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل و پیارے تو صدقے، اے قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل و پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل و پیارے تو صدقے۔ اے قرآن نو جنہ سینے لایا، اے قرآن نو جنہ سینے لایا، نبی نال رب نے ملائیاں مزاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قابل قدر سامعین کرام، بڑے ہی مبارک موقع تے تساں احباب دے نال چند منٹ واسطے گفتگو کرن دا، ہم کلام ہون دا موقع ملے ہے۔ میں اپنے شیوخ اور اپنے جید علماء کرام دی موجودگی دے اندر خطاب کراں تو میں اے انہاں شیوخ اور انہاں علماء کرام دی توہین دے مترادف سمجھاں گا، کیونکہ میرے جیسا کم علم اور کم عمل اتنے جید علماء کرام دی موجودگی دے اندر گفتگو کرے مناسب نہیں، لیکن انہاں ہی علماء کرام، انہاں ہی خطباء اعظام کولو جیڑا میں سبق پڑھیا، جیڑا سبق سکھیا، او تساں احباب تک پہنچانا سنانا اپنی ذمہ داری سمجھنا۔ بڑی ہی مبارکباد دے حقدار ہو تساں تمام احباب، اور خاص کر کے اس مسجد دے خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبید الرحمن عبید صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہاں دے رفقا، انہاں دے ہم جماعت، تمام احباب
تسی اس بڑی مبارک دے حقدار ہو۔ اللہ پاک نے اس مبارک موقع تے سانو سارے نو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دا بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید اللہ پاک دی بابرکت کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب نو تلاوت کرنا ایدا اجر و ثواب تے ہے ہی ہے، لیکن اس تلاوت دے نال نال اگر اس قرآن دا فہم، اس قرآن دا علم، اس قرآن دی تفسیر اور اس قرآن دا ترجمہ سکھیا جائے، او دا شان، او دا مقام، او دا مرتبہ بڑا ہی بلند ہے۔ حضرات محترم، اہل قرآن، قرآن والے اس دنیا دے اندر بھی شان والے، اور گج کے بولو آخرت دے اندر بھی، آخرت دے اندر بھی شان والے۔ اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھی شانہ عطا فرمائیاں نے، آخرت نو بھی اللہ پاک شان عطا فرمائے گا۔ حضرات آئیے توجہ فرمائیے، میں اپنے پیغمبر دیاں چند احادیث تساں حباب دی گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر قرآن کریم دا محبت کرنے والا بنا دے۔ بلند آواز نال کہہ دو آمین۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، میرے مالک نے فرمایا اے میرے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اعلان فرما دیو، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے اساں اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اے دیاں حفاظتاں بھی اساں آپ کرنیاں نے۔ اللہ عز و جل نے آسمان تو کوئی نورانی فرشتے زمین تے نہیں بھیجے جڑے قرآن کریم دیاں الماریاں دے سامنے کھڑے ہو گئے اس قرآن دیاں حفاظتاں کر دینے، بلکہ اللہ پاک نے میرے تیرے وچوں اپنی مخلوق انساناں دے وچوں ہی چند لوگاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں جڑے قرآن نو سکھنے والے، سکھانے والے، انہاں دے ذریعے اللہ پاک نے قرآن نو محفوظ فرما لیا ہے۔ لوگاں دے دلاں دے اندر قرآن محفوظ ہو گیا ہے، لوگاں دے سینے اندر قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ کئی بختاں والے ایسے نے جنہ بچپن دے اندر ہی قرآن نو یاد کر لیا ہے، تے کئی مقدراں والے ایسے نے جنہ جوانیاں دے اندر قرآن یاد کر لے، تے کئی مقدراں والے ایسے نے جنہ جوانیاں گزار لیاں، بچپن گزار لے، لیکن بڑھاپے دے اندر یاد آ گیا ہے۔ قرآن دی محبت نے دل دے اندر جوش مارے ہے، قرآن لے کر کے مسجد دے اندر بیٹھ گئے نے قرآن سکھن دی غرض دے نال۔ ایتھے مینوں ایک حدیث یاد آ گئی، میں سنانا چاہنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام دا نام آیا، پیارا نام، میٹھا نام، کیوں نہ میں سونے پیغمبر دی شان دے اندر چند جملے کہہ دیاں ہے۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ ایک باری گونج پہ جائے میرے نال مل کے پڑھ لو۔ سونا جگ تے شاہ امم آیا، سونا جگ تے، سونا جگ تے شاہ امم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی عبداللہ دا چین چمے،
کوئی زلف چومے کوئی نین چومے، کوئی زلف چومے کوئی نین چومے، چومن جبریل قدم آیا، چومن جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے آقا جدو اس کائنات تے تشریف لے آئے، بن مریاں قبری پیندیاں سن، بن مریاں قبری پیندیاں سن، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن، تیرا آونا ساڈے کم آیا، تیرا آونا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ کون میرے آقا ہے؟ جگ تے سردار ایک آئے، جدی کل کائنات رعایا ہے، جگ تے سردار ایک آیا ہے، جدی کل کائنات رعایا ہے، سب حاکم دا حاکم آیا، سب حاکم دا حاکم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نے فرمایا، کائنات دے لوگو جڑا بندہ ہے جوانی دے اندر اللہ پاک دا قرآن یاد کر لیندا ہے، جوانی دی عمر دے اندر اللہ پاک دا قرآن حفظ کر لیندا ہے، یاد کر لیندا ہے، اے قرآن او دے گوشت دا حصہ بن جاندا ہے، اے قرآن او دے خون دا حصہ بن جاندا ہے، اے او دی طبیعت دے اندر، او دی فطرت دے اندر، او دے مزاج دے اندر رچ بس جاندا ہے۔ اور جوں جوں عمر زیادہ ہو رہی ہے، جوں جوں داڑھی دے وال سفید ہو رہنے، جوں جوں سر دے وال سفید ہو رہنے، اوویں اوویں قرآن کریم اوویں اوویں اے بندے دا حافظہ کمزور ہوندا جا رہا ہے، لیکن دل دے اندر شوق موجود ہے، ہن اے قرآن یاد کرے گا، اے دے واسطے قرآن اوکھا ہو جائے گا، ہن اے قرآن پڑھے گا، اے دے واسطے مشکل ہو جائے گا، لیکن میری سرکار نے فرمایا کائنات دے لوگوں ایسا کوشش کرنے والا تے جرت تے ہمت کرنے والا بزرگ بندہ ہے، اللہ عز و جل اس بندے نو ایدی محنت تے کوشش دا دورا دورا اجر عطا فرما دین گے، دورا اجر عطا کر دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن کریم پڑھن دے نال اللہ پاک بندے دی فہم و فراست نو زیادہ کر دیندا ہے، بندے دا حافظہ زیادہ ہو جاندا ہے، سوچو بیچار دا معیار بلند ہو جاندا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہے، اے میرے پیغمبر دے صحابی دا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی روشنی دے اندر، اپنے تجربات دی روشنی دے اندر، جیڑا بندہ قرآن نو یاد کر دے اللہ عز و جل اس بندے دا حافظہ، اس بندے دی عقل، اس بندے دی عقل تے فہم و فراست اے دے اندر برکتاں پا دیندا ہے۔ ان اگلی بات سنتے مزید ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد دے کول تشریف فرمانے، آوازاں آ رہی نے قرآن پڑھنے والے آندیاں، آوازاں سنم تو بعد علی المرتضی نے اس طریقے دے نال انہاں قرآن پڑھنے والے نو ویکھیا مسجد دے اندر تے لوکاں نے دسیا ہے اے علی المرتضی آ جڑے قرآن پڑھنے والے نے اے قرآن کریم نو یاد کر رہے نے، حفظ کر رہے نے، تا انہاں دیاں آوازاں بلند نے۔ علی المرتضی فرمان لگے اے او بندے نے جنہ بندیاں نو میرے پیغمبر نے کائنات دے سب تو زیادہ بہترین بندے قرار دیتا،
کائنات دے سب تو زیادہ بہترین بندے، کائنات دے سب تو زیادہ اچھے بندے، کائنات دے سب تو زیادہ میرے پیغمبر دے پسندیدہ بندے وہ نے جڑے قرآن یاد کرنے والے۔ تائیں تا میرے آقا نے فرمایا سی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہوئیے، بھلائی والا ہوئیے، چنگا ہوئیے، اچھا ہوئیے جڑا آپ قرآن پڑھ دے اگے قرآن سکھاندا ہے۔ آخری 5 منٹاں دے اندر اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا ہے۔ یہ تے دنیا دیاں شاناں، دنیا دیاں عظمتاں ایک پاسے نے، کتے اللہ پاک دے نورانی فرشتے قدماں دے تھلے پر بچھا رہے نے، کتے اللہ پاک دے نورانی فرشتے ایسے لوگاں دی محفل دے اندر آ کے اپنے نورانی پراں دے نال چھاں کر رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تے دنیا دیاں شاناں، دنیا دیاں عظمتاں نے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ عز و جل ایسے بندے نو جڑا قرآن دے نال پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہوئے گا، ایسے بندے نو اللہ پاک پوری کائنات دے لوگاں دے سامنے بلا لوے گا۔ عرشاں والا خدا آگے گا، اے میرے بندے آ جا میرے دربار دے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے پھر قرآن سکھ دے، 2 لفظ نہیں، من قرأ القرآن وتعلمہ۔ میرے شیخ تشریف فرمانے فضیلت الشیخ مولانا عثمان منیب صاحب حافظہ اللہ تعالی، من قرأ القرآن وتعلمہ، جڑا قرآن پڑھ دے اور دوسرے لفظ دا معنی ہے جڑا قرآن نو سکھ دے۔ سکھنا ترجمہ، تشریح، تفسیر، گرامر، یہ ساریاں چیزاں قرآن نو سکھن دے معنی دے اندر آندیاں نے۔ فرمایا من قرأ القرآن وتعلمہ، جڑا قرآن نو پڑھ دے پھر قرآن نو سکھن دی کوشش کر دے، یہ دے معانی و مطالب، یہ دی تفاسیر نو جانن دی کوشش کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے آ جا میرے بندے میرے دربار دے اندر، ساری مخلوق نالوں بکھریاں کر کے عرش والا خدا انہاں نو اچھی جگہ تے کھڑیاں کر کے انہاں نو سونے تے چاندی دے تاج پہنا دے گا۔ پھر انہاں نو تاج نہیں ملن گے، انہاں دے والدین نو بھی تاج پہنا دیتے جان گے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو انہاں اے قرآن یاد کرنے والے لوگاں نو اور انہاں دے والدین نو اللہ پاک انہاں نورانی تاجاں دے نال نال توجہ میری طرف رکھے آجے، انہاں نورانی تاجاں دے نال نال اللہ عز و جل انہاں لوگاں نو ریشم دے لباس پہنائے گا، ایسے لباس جنہ لباساں دی قیمت ساری کائنات دی قیمت دے نالوں زیادہ ہے۔ ساری کائنات دی قیمت انہاں لباساں دی قیمت ادا نہیں کر سکتی، ساری کائنات انہاں لباساں دی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ حدیث پاک سنیے، امام تازہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ عز و جل دے دربار دے اندر قرآن کریم آ جائے گا۔ پروردگار آ جڑا تیرا فلاں بندہ ہے میرے نال بڑیاں محبتاں کردا، میرے نال بڑا پیار کردا ہے، اللہ اے دے حق دے اندر میں تیرے دربار دے اندر سفارشی بن کے آیا ہے۔ اللہ فرمان گے بول میرے قرآن میں کی کراں ہے، عرشاں والے رب دے سامنے قرآن عرض کرے گا ہے میرے مالکا ہے اس اپنے بندے نو اج قیامت والے دن عزتاں تے شاناں دے نال نواز دے، عزتاں دے شانہ عطا کر دے۔ آخری بات ہے عزتاں دے شانہ عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک انہوں سونے سونے لباس عطا فرما دے گا۔ اے قرآن آکے گا میرے پروردگار اس لباس دے اندر اور زیب و زینت عطا کر دے، اور اس لباس دے اندر سجاوٹاں عطا کر دے، اور اس لباس دے اندر خوبصورتیاں عطا کر دے۔ اللہ پاک اور خوبصورتیاں عطا فرما دے گا۔ پھر قرآن کریم اللہ پاک دے دربار دے اندر کھڑا ہو گیا کہ گا اے میرے اللہ انہاں قرآن یاد کرنے والے آتے اج تو راضی ہو جا، انہاں نو اپنا مقرب بندیاں دے اندر شامل فرما لے۔
جے قرآن دیاں سفارشاں چاہندے ہو، قرآن دے نال پیار چاہندے ہو، قرآن دیاں سفارشاں چاہندے ہو، قرآن دا پیار تے قرآن دی محبت قیامت والے دن لینا چاہندے ہو، پھر قرآن دے نال دنیا دے اندر پیار کرنا پے گا۔ عرش والا خدا کل قیامت والے دن دیاں بادشاہیاں تے شہنشاہیاں تے عزتاں عطا فرما دے گا۔ آخری پیغام سن لو تے بات نو ختم کریے نا۔ میرے اپنی لکھے ہوئے جملے بڑی محنت دے نال، بڑی کوشش دے نال نالے دعا کریا جے اللہ پاک مزید ہمت تے توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے پیار دے نال گلاں لکھیاں ہے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نے رحمان دیاں، آ تینوں دساں شاناں میں قرآن دیاں۔ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں نے رحمان دیاں، آ تینوں دساں شاناں میں قرآن دیاں۔ نال قرآن دے پیار جے تینوں ہو جاسی، روز حشر دے رب دے کول کھلو جاسی۔ نال قرآن دے پیار جے تینوں ہو جاسی، روز حشر دے رب دے کول کھلو جاسی۔ پھر کرسی گلاں تینوں اے بخشان دیاں، پھر کرسی گلاں تینوں اے بخشان دیاں، آ تینوں دساں شاناں میں قرآن دیاں۔ توجہ میری طرف رکھے آجے، جس دی نال قرآن دے اج وفا ہو گئی، سمجھو مات ایمان دی اس نو عطا ہو گئی۔ بڑا قیمتی جملہ لکھی ہے، جس دی نال قرآن دے اج وفا ہو گئی، سمجھو مات ایمان دی اس نو عطا ہو گئی۔ آخری ساماں وے حضرت عثمان دیاں، آخری ساماں وے حضرت عثمان دیاں، آ تینوں دساں شاناں میں قرآن دیاں۔ فقیر دا پیغام لے کر کے چلا جائے، کم ایک دوست مرن تو پہلے کر جاویں، تیاں پتر دین دی راتے چھڑ جاویں۔ کم ایک دوست مرن تو پہلے کر جاویں، تیاں پتر دین دی راتے چھڑ جاویں۔ اے کرن دعاواں مڑ کرن دعاواں تینوں اے بخشان دیاں، آ تینوں دساں شاناں میں قرآن دیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان فرما رہے سن برادر اصغر مولانا انعام الرحمان عابد صاحب، ساڈے مہمان خصوصی انہاں دے درمیان اور تھوڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں ممنون ہاں سارے دوستاں دا، تحصیل بھر دے علماء کرام الحمدللہ تشریف لائے، اور جماعت دے امیر محترم پروفیسر محمود الحسن بزمی صاحب، انہاں سارے نو اور تانوں سارے نو اہلاً سہلاً مرحبا کہنے۔ ساڈی بڑی روح افزا محفل یہ تساں شرکت فرمائی ہے، انشاءاللہ یہ او موقع ہے، او مجلس ہے، او محفل ہے جدے ایک لمحے لمحے دا اللہ پاک انشاءاللہ اجر دین گے۔ میں گزارش کراں گا محترم جناب پروفیسر
ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، عظیم مذہبی سکالر اور مصنف کتب کثیرہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب تشریف لیاندے نے اور ساڈے ایماناں دے اندر اضافہ فرمان واسطے اور قرآن و سنت دی روشنی اندر انشاءاللہ خطاب فرمان گے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد۔ صدیق دار صاحب کی محبت ہے جی، اللہ قبول کرو، اللہ برکت دے، اللہ پاک کے نبی محبت قبول کرو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنا پاک کلام قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی آپ قرآن کے سلسلے میں خطاب تو ماشاءاللہ سن چکے ہیں، اب تھوڑی سی گفتگو اور درس بھی سن لیں۔ قرآن کریم مخزن رشد و ہدایت ہے۔ قرآن کریم اسرار و رموز کا سمندر ہے۔ قرآن کریم میں وہ رہنمائی موجود ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ آج تک اس میں کوئی بھی شخص کما کو غوطہ زنی نہیں کر سکا۔
قیامت تک آنے والے لوگ مفسرین، محدثین، واعظین، خطباء، علماء، اس میں سے نایاب لعل و گوہر نکالتے رہیں گے اور اپنے آپ کو سعادت مند بناتے رہیں گے۔ عزیزم مولانا عبید الرحمن عبید صاحب نے تقریباً 6 سال میں صبح کی نماز کے بعد درس قرآن میں قرآن کریم ختم کیا ہے۔ بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میں روایتی انداز سے ہٹ کر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ قرآن کا الحمد سے لے کر والناس تک بڑا آپس میں ربط ہے۔ کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی لفظ اس کا بے ربط نہیں ہے۔ لیکن آپ جس طرح اس کے قرآن کے قریب ہوں گے، جتنا پڑھیں گے، مطالعہ کر، علماء کی محفل علماء بیٹھے ہیں، آپ ہر تلاوت میں، ہر مطالعے میں نیا انداز، نئی چیزیں دیکھیں گے۔ جس طرح سید قطب شہید نے کہا، میں قرآن پڑھتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن آسمان سے ابھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ جب بھی قرآن کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ کو لگے گا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، ان کی بڑی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور آپ سواری پہ ہیں، سواری سے اتریں اور مجھے کہتے ہیں عقبہ سوار ہو جائیے، اور میں اتنی جرت کیسے کروں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی سواری پہ سوار ہو جاؤں؟ آپ نے پھر فرمایا سوار ہو جائیے۔ اب جب دوسری بار کہا گیا تو یہ بھی گستاخی ہے کہ بار بار آپ فرمائیں اور میں بات نہ مانوں۔ میں سواری پہ چڑھا، پھر تھوڑی دیر بعد اتر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں، بلکہ ایسی آیات نہ بتا دوں جو بڑی قیمتی آیات ہیں، تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ کائنات کے امام مجھے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں، سیکھو مجھ سے۔ کہتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 سورتیں، آخری 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ اج کل سوشل میڈیا کی اوکھیاں اوکھیاں گلاں یاد کر لیندے جی، قرآن دے لفظ بھی یاد کر لیندے۔ بڑی دلچسپی ہے سوشل میڈیا، ساری رات ہماری گزر جاتی ہے۔ آؤ واپس آؤ قرآن کی طرف، قرآن سمجھو، قرآن سے محبت پیدا کرو۔ بہت ساری روایات ہیں حدیث کی کتب میں، مختصر وقت میں ان کا بیان کرنا مشکل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں کے ساتھ سویا کرو، ان کے ساتھ جاگا کرو، سونے سے پہلے ان کو پڑھنا،
اور جاگ کر ان کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے. اور خاص کر رات کو سونے سے پہلے 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار. یہ جلسہ نہیں، یہ درس ہے. میں کچھ باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. میری بات یاد رہے گی نا؟ 3 بار تینوں صورتیں پڑھنی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول مبارک کہ آپ نماز فجر کے بعد یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھتے ہیں، 3 بار، اور نماز مغرب کے بعد بھی. یاد رہے گی نا بات؟ نماز فجر کے بعد. لیکن کیا کریں ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب، نماز فجر کے بعد اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی ٹھنڈ، اور ایک کی ٹھنڈ بھی بڑی اخیر پہ گئی، بڑا اوکھا ہے. تو جنت کو سوکھی، اور جنت لینی ہے رب کی، اور لینی بھی جنت الفردوس ہے، اور جس میں نبیوں کا ساتھ ہے، جس میں صحابہ کا ساتھ ہے، اور ولیوں کا ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ. تو تم سوتے میں لب جائے گی. جاگو اور مسلمانوں جاگ جاؤ، نبی کی امتیوں جاگ جاؤ، اور پوچھو علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے، آپ کے معمولات کیا تھے. قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد اس کو آپ معمول بنا لیں. اور رات کو سونے سے پہلے بھی ان کو پڑھنا ہے. اور اس میں بہت کچھ ہے. ان صورتوں میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، شفا بھی ہے، بدنی شفا بھی، روحانی شفا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی ظالم نے جادو کر دیا. یہودی ہمارے آج کے دشمن نہیں، یہ پرانے دشمن ہیں. جتنی دشمنی ان لوگوں نے کی ہے قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، کسی قوم نے اتنی دشمنی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینا، انہوں نے زہر بھی دیا، جادو بھی، ٹونے کانے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا اثر ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ بھولنے لگے. ایک رات آپ آرام فرمائیں، 2 فرشتے آئے، ایک سرانے بیٹھ گیا اور ایک پیندے کی طرف بیٹھ گیا. ایک پوچھنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا جادو ہوا. وہ آپس میں گفتگو کر رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نبی کے پاس بیٹھ کر، نبی کو سنانے کے لیے. یہ مرض کی تشخیص ہو رہی ہے، پھر اس کا علاج بھی تجویز ہوگا. پہلے مرض ڈھونڈو، مرض کیا ہوتا ہے، پھر اس کا علاج ڈھونڈنا ہے. کہا کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے؟ کہا بیماری یہ ہے کہ آپ کو جادو ہے. کس نے کیا؟ بدبخت لبید نے. اس نے جادو کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. تو وہ کس طرح کیا؟ ایک نے دوسرے کو کہا کہ فلاں جگہ ایک بند کنواں ہے،
جن ساڑی جو زبان جو ڈل کہندے ہیں، اس ڈل میں، اس بند کنویں میں اس طرح جادو ایک کنگھی پہ اور پھر اس پہ جادو کر کے اس میں پھینکا ہوا فلاں شخص نے فلاں جگہ موجود ہے. وہ کنگھی منگوائی گئی اور پھر اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو ایک ایک کر کے کھولا گیا. ان دو صورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات مبارکہ ہیں، 11 آیتیں. کبھی خیال کیا اور دنیا نے کبھی اسی طرح فاتح پڑھنی چھڑ دیتی ہے کہ پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، امام جانے تے فاتحہ جانے، اسی پڑھ کے کی کرنی ہے کہ سورہ فلق تے سورہ ناس کیوں یاد کرو گے؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھنی. میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھنی. سورہ فاتحہ لازماً پڑھنی اور قرآن پڑھا کرو. 11 آیات مبارکہ. پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق پڑھی، اس کی ایک سوئی نکالی، ایک دندہ فری ہو گیا. اور اس کے 11 دندان خالی کیے، سوئیاں نکالی گئی اور جادو کا اثر ختم. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے دی. آپ بھی قرآن پڑھا کرو. انشاءاللہ ان معوذتین قرآن کی ان صورتوں کو پڑھو گے، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. یقین کے ساتھ پڑھو. اور لوگ کہتے ہیں پیر کامل کی یقین کامل، پیر کامل کی یقین کامل سنا ہے نا؟ یقین کامل ہونا چاہیے. پیر آپ خود ہی بڑے ہیں. وہابیاں تو بڑا پیر کیڑا ہو سکتا ہے؟ وہابی علماء نہیں، وہابی مقتدی بھی بڑے پیر ہیں. تو آپ پورے تیقن اور پورے یقین اور توکل کے ساتھ قرآن پڑھیں. انشاءاللہ شیطان کبھی کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا بھی بڑی دلیری کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے ان آیات میں اتنا علم ہے، ان 2 سورتوں کی تفسیر اتنی طویل ہے. قرآن کا ابتدا میں اور آخر میں بڑا ربط ہے. تو سورتوں ناس، اعوذ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تعوذ، استعاذہ، پناہ مانگنا. انسان، کمزور ترین انسان اپنے رب کریم کی، رب اکبر کی پناہ مانگتا ہے. ان 2 سورتوں کے آغاز میں کہا گیا اعوذ، تعوذ، استعاذہ، پناہ مانگنا. اور قرآن سارے کا سارا، قرآن کا ادب یہ ہے، قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. جب بھی قرآن پڑھو من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ تو یہ ہے اعوذ باللہ
शैतान रजीम से, उस मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। उलमा ने इसके 4 हर्फ हैं, हमजा, ऐन, वाव, जाल, 4 हर्फ है ना। इन 4 हर्फों में पहला हर्फ अलहदा कर दें हमजा को, फिर रह जाता ऊज, ऐन, वाव, जाल। ऊज का माना है ऊंटनी का नातवा कमजोर सा बच्चा, बिल्कुल जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको ऊज कहते हैं अरबी जुबान में। सर्दी से बच सकता है, उसको गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, उसको आलाओं से, आजमाइशों से बचने के लिए माँ की गोद की ज़रूरत पड़ती है। ऊंटनी के कमज़ोर बच्चे को तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बचने के लिए माँ की गोद की, माँ की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ना तमाम भी बस न नफा मर्जी का, न अकल से अपना कारोबार सजाया है। मैं बड़ा अक्लमंद, बड़ा होशियार हूं, मैं बड़ा दानिश्वर, मैं बड़ा सियाना, बड़ा समझदार हूं। गलत कहता है। अकला वाले भूखे मर्दे मूर्ख खान जलेब। अकलों से बात नहीं बनती। रब ताला अपने बंदे को जब भी नवाजना चाहे वो नवाज देता है। वो यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, बंदे को गुमान भी नहीं होता और अल्लाह ताला अपना रिज़्क़ अता फरमा देता है। ना तवा कमजोर बंदा अल्लाह की पनाह में आता है और आके कहता अल्लाह तेरे बगैर मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी का ताउन नहीं चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई इस काबिल है? तवज्जो रहे, नमाज का अगला वक्त उलमा ने अपने अपने मसाजिद में जाना, लेकिन आप तो मेरी तरह मेहमान हो ना, आप इसी तरह बैठे इंशाअल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल आसान करने वाला है? कोई हाजत रवा, कोई बेटे देने वाला, कोई बेटियां देने वाला, कोई नफ़ा नुकसान देने वाला अल्लाह के अलावा कुछ है? कोई नहीं। वो रब है, उस रब की पनाह में हम आते। अल्लाह मिनश शैतान रजीम, शैतान रजीम से। एक तो रब्त ये हो गया कुरान के आगाज़ का और कुरान के इख्तिताम का, आपस में रब्त ये है। दूसरा रब्त ये है, इन 2 सूरतों सूरह फलक और सूरह नास के आगाज़ में जो आयतें मुबारका हैं, कौन सी आयत है? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसमें लफ्ज़ रब आया है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, यहाँ भी रब है, वहाँ भी रब। इन दोनों सूरतों के आगाज़ में, इन पहली आयात में अल्लाह ने अपनी सिर्फ रब का तज़किरा किया है, और कुरान का जहाँ से आगाज़ और बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें
تمام عبادتیں، تمام نظریں، نیازیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ رب کا معنی پال، رب کا معنی مشکل کشا، بدل گئے۔ ہم نے نئے نئے نظام معیشت نکال لیے، نئے نئے طریقے اور نئی نئی سوچیں ہم نے نکال لی۔ ہم نے کہا ملک کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید آبادی کم کرنے سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بڑا قیمتی نقطہ ذرا نوٹ کیجئے گا، جس کے لیے ہم نے ایک محکمہ بنایا۔ اس کا محکمے کا نام کیا ہے؟ منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی۔ کس لیے بنایا ہم نے؟ گھروں کے، خاندانوں کے، ملک کے بندے زیادہ ہو گئے ہیں، رزق کم ہے، بندے زیادہ ہیں۔ ہم اپنی آبادی کم کریں گے تو ہمارے رزق میں، ہماری فراوانی میں اضافہ ہوگا۔ یہ سوچ تیری ہے۔ رب تعالیٰ نے جو تفکر، جو سوچ عطا کی، وہ بھی سن ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، پہلی آیت مبارکہ، پہلی وحی۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، میں آج آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں ذرا۔ پہلی وحی کون سی آیت ہے؟ پہلی وحی کی پڑھیے ذرا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی ہے نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس میں کون سا مضمون ہے، کون سا نقطہ جس کو آج تک ہم فراموش کیے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ ترجمے پہ ذرا غور کریں۔ اقرا پڑھیے رب کا نام لے کر، جس رب نے پیدا کیا ہے۔ اس میں بہت سارے مضمون اس ایک آیت میں موجود، لیکن میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا پڑھیے رب کا نام لے کر، جس رب نے پیدا کیا۔ رب نے پیدا کرنے کا تذکرہ بعد میں کر دیا، ربوبیت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ میرے پیغمبر کائنات کے سب لوگوں کو، مسلمانوں کو، کافروں کو، ملحدوں کو، مستشرقین کو، سب کو بتا دو کہ کائنات میں اللہ نے بندے کو بعد میں بھیجا، اس کا رزق پہلے بھیج دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے کوئی بندہ دنیا میں بھیجا ہی نہیں کہ اس کا رزق نہ آیا ہو۔ جب رزق رب نے دینا ہے، جب روزی رب نے دینی، تو پریشان کیوں پھرتا ہے؟ وہ رب تعالی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ اللہ پتھروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، وہ زمین پر چلنے والے چوپائوں کو، بھینسوں کو، بکری کو، گائے کو رزق دیتا ہے، اور وہ مخلوق جو اللہ نے بڑے پیار سے بنائی اور پیدا کی، اس کو رزق نہیں دے گا؟ تیرا رزق رب کے پاس
اور رب نے تیری آمد سے پہلے دنیا میں تیرا رزق بھیج دیا ہے۔ نظام ربوبیت کتابیں لکھی گئیں اور بڑے بڑے نظریات بھی ایجاد ہوئے، اور لوگوں نے کہا اصل میں انسان تو انسان تھا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اپنے بندے کو بڑے اعلیٰ انداز میں اور بڑی اعلیٰ تکریم دے کر پیدا کیا ہے۔ اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ رب کی بات ٹھیک نہیں۔ بندہ کہتا ہے رب کی بات ٹھیک نہیں۔ تھیوری کیا نکالی جس کو آپ ڈارون کی تھیوری کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن کی یہ بات کہ رب نے انسان کو بڑے اعلیٰ درجے میں پیدا کیا، یہ غلط ہے۔ معاذ اللہ، قرآن کو چیلنج کر دیا اور کہا کیا؟ کہا یہ سمندر کا پانی، سمندر کے پانی کے اوپر جس طرح کائی تیرتی ہے، کائی سمجھ نہیں کی لوگ تو ہم سے زیادہ پتہ لگا۔ انہوں نے کہا پہلے کائی تیر رہی تھی، پھر اس کا گوشت اور گودا بن گیا، پھر ایک لوتھڑا سا بن گیا، پھر اس کو 4 پیر لگ گئے، وہ جانور بن گیا، پھر جانوروں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں اور ہوتی ہوتی پھر وہ جانور بندر کی صورت اختیار کر گیا۔ میں آپ کو بڑی ساری تھیوریز کا نچوڑ نکال کے سنا رہا ہوں۔ وہ پھر بندر جو تھا، وہ بندر بعد میں انسان بن گیا۔ یہ تیری تھیوری، تیری عقل پہ قربان کیا جائیں، تجھے جوتے نہ مارے جائیں۔ رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اور میں انہی باتوں کو سمیٹتے ہوئے قرآن کا آغاز سے اختتام تک آپس میں بڑا ربط ہے، لفظ لفظ کا آپس میں ربط ہے، آیت آیت کا آپس میں ربط ہے، سورت کا سورت سے بڑا ربط ہے، آپس میں بڑا تعلق ہے، اور اس میں اتنے خزینے موجود ہیں قرآن میں، آپ ساری زندگی بھی صرف کر دیں تو آپ کماکوش کہا کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما کو ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا کے لیے دعا ہے کہ اسی طرح اپنے کام کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں، نماز فجر کے بعد اپنے درس کو جاری رکھیں، اور آپ بھی علماء کرام جہاں جہاں موجود ہیں اپنے اپنے مدارس کو مرکز بنا لیجئے، لوگوں کو تعلیم دیجئے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ آپ علماء کے ذمہ لگا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھائیے اور قرآن کو آگے پڑھاتے رہیے، تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، خاص کر اپنی دعا میں بیماروں کو یاد کیجئے، اپنے بزرگ عزیز ساتھی فوت شدگان کو یاد کیجئے، اور اپنے مظلوم فلسطینی کشمیری بھائیوں کو یاد کیجئے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ فلسطینی بھائی ہمارے ذبح ہو رہے ہیں،
اور ہم اپنی نام نہاد سیاست میں لگے ہوئے، ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ ہم ان کے لیے 2 کلمے کہہ سکیں، کم از کم ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك عظیم سلطانی، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے پیارے عزیز بزرگ اساتذہ والدین جو تیرے پاس آ چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ قبر میں جنت کی مہمان نوازیاں عطا فرما، اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اللہ کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے، اللہ رمضان کو ہمارا سفارشی بنا دے، اللہ کرم فرما دے، ساقی کوثر کے ہاتھوں پانی نصیب فرما دے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے، ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اللہ قرآن کے ساتھ خاص محبت ہمیں عطا فرما دے، اللہ جہاں کہیں بھی ہمارے مظلوم بھائی مسلمان لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ کفار کے چنگل سے ان کو آزاد فرما دے، اللہ ظالموں کے ہاتھ روک دے، اللہ ظالموں کے ظلم کو روک دے، اللہ مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ہم ان کی آواز بن سکیں، ہم ان کے دست و بازو بن سکیں، اللہ ہم میں جذبہ شہادت پیدا فرما، شوق شہادت پیدا فرما، اللہ جتنے بھی حاضرین و ناظرین ہیں ان سب پہ اپنا خاص کرم فرما، اللہ خاص کرم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔